السلام علیکم ناظرین، میرا نام کائنات عابد ہے اور میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ اسلام آباد ریہیب کلینک کی طرف سے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن۔ اس سے پہلے ہم نے ٹراما سے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیل سے چیزیں دیکھی تھیں کہ کس طرح ٹراما کسی بھی انسان کی لائف کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی دیکھا تھا۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد سکیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے ناظرین وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کی ایک انسان میں کیا عام علامات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈپریشن جو ہے بڑا کامن ڈیزیز ہے، ایون کہ بہت زیادہ کامنلی ایگزسٹنگ ڈیزیز ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ورلڈ وائڈ جو ہے نا، سب سے زیادہ جو لوگ بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ موڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، اور اسپیشلی ڈپریشن، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، بڑا کامنلی پریویلنگ ڈیزیز ہے۔ ڈپریشن جو ہے، اس کو اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو یہ لو موڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اداسی ہے، غم ہے، غم محسوس کرنا اور اسی غم میں رہنا، اور وہ غم کی طرح کی علامتیں انسان میں پیدا ہو جانا۔ تو جیسے کوئی غم کی اگر ہم بتائیں کہ غم کیا ہوتا ہے، یا سیڈنس کیا ہوتی ہے، یا اداسی کیا ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان اداسی اور غم کب ہوتا ہے، تو ہم انسانوں میں اداسی اور غم تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز ہم سے چلی جائے، لاس کوئی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یا جو جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا ہے، ڈس ہارٹ فیل کرتے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ان پہ چیزیں پورا نہیں اتر پاتی، تو ہم اچھا فیل نہیں کرتے، اور ہم لو موڈ کا، اداسی کا، غم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، تو مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بہت غم ہے، میں بہت اداس ہوں۔ یہ وہ بیسک علامات ہیں کسی بھی لاس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان ایموشنز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان ایموشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نقصان ہوا، آپ نے اس کو پرسیو کیا، اور جب آپ نے پرسیو کیا، سمجھ لیا، تو اب آپ کی باڈی اس پہ ایک جو ڈیزائریبل وے میں، یعنی کہ جو اس کا ایک بیسک ریئیکشن تھا، باڈی ریئیکشن دے رہی ہے، ایموشنل سٹیٹ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس چیز کے نقصان پہ آپ خوش نہیں ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن آپ کی یہ اداسی دن بدن بڑھتی چلی جائے، آپ کا یہ لو موڈ جو ہے وہ کبھی کبھار کی بجائے موسٹ آف دی ٹائم رہنا شروع ہو جائے، یوں سمجھ لیں پورا دن ہی آپ اداس رہتی ہیں، لو رہتی ہیں، اور آپ کو ایون کسی قسم کی چیز میں کوئی دلچسپی نہ رہے، ختم ہو جائے، آپ کو کھانا کھانے کا دل نہ کرے، یا پھر آپ بہت ہی زیادہ کھانا شروع کر دیں کہ آپ جب سیڈ فیل کریں تب کھانا شروع کر دیں، اوور ایٹنگ شروع کر دیں، آپ کا ویٹ بہت بڑھ جائے یا ویٹ بہت زیادہ کم ہو جائے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کچھ کھائیں، اور آپ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہ رہی، کوئی بات نہیں کر رہی، کوئی گفتگو نہیں ہو پائے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے لوگوں سے بات نہیں ہوتی، اور خود کو کسی کمرے میں، کسی جگہ میں، ایک جگہ آپ نے سیلف امپوزڈ امپریزنمنٹ میں ڈال دیا ہے، خود کو قید کر لیا ہے، سوشلی بہت الگ ہو چکے ہیں، تعلق نہیں بنا رہے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، ایون شیو کرنا، خط کرنا، بال کٹوانا، اپنی ہائیجین، کپڑے بدلنا، نہا لینا، یہ چیزیں بھی آپ کے لیے بہت ایفرٹ فل لگیں، یعنی کہ بہت ایک مار کا سر انجام دینے جیسی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب یہ عام اداسی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک اداسی جیسے عام ایموشنز ہیں، میں نے سٹارٹ سے ڈسکس کیا، تو اس میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے۔ عام اداسی ہے آپ کے بہن بھائی تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کی، وہ کہیں دور رہتے ہیں، ابراڈ رہتے ہیں، چلے گئے ہیں، یو آر فیلنگ سیڈ اباؤٹ اٹ، دیٹس اٹ۔ لیکن آپ نے کال کی، میسج کیا، بات کیا، ود دی پیسج آف ٹائم آپ اچھا فیل کر رہے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، شام کو جم کا ٹائم ہوا، جم بھی چلے گئے، صبح آفس ہے، آفس بھی چلے گئے، ہاں پتہ چل گیا کہ جی وہ پہنچ گئے ہیں خیریت سے، کال پہ بات ہوگی، تو اٹس اوور ناؤ۔ یہ اداسی ہے کہ کوئی ایک چیز تھی، اس کی وجہ سے اداسی ہوئی، لیکن ایک چیز ہے جو پرسسٹنٹلی رہنا شروع ہو جائے، یہ اداسی سے متعلقہ تمام فیلنگز رہنا شروع ہو جائیں، اور پھر یہ اوور آل آپ کو امپیکٹ کرے، اور سم ہاؤ
کاگنیٹیو لیول پہ بھی چینجز آنا شروع ہو جائیں، موٹیویشنل لیول پہ بھی سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں، سومیٹک لیول پہ بھی سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. تو ملٹیپل لیولز آف سمٹمز ڈیولپ ہوں گی، ملٹیپل لیول پہ سمٹمز ڈیولپ ہوں گی، تو پھر ہم اسے ڈپریشن کہیں گے. جیسے میں نے کافی سمٹمز ڈسکس کی، اس کے ساتھ ساتھ ورتھ لیسنس ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نقصان ہو رہے ہیں، چیزیں چلی جا رہی ہیں، کوئی ریلیشن شپ لاس ہے، کوئی بڑا فائنینشیل لاس ہو گیا، کوئی بزنس چلا گیا، نوکری چلی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں ان چیزوں کے قابل ہی نہیں تھا، میں نااہل انسان ہوں، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. کوگنیٹیو لیول پہ جو ہے نا وہ سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں. آپ اپنی ایویلیویشن جو ہے نا وہ نیگیٹو کرنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے سیلف اسٹیم اور زیادہ نیچے چلی گئی. ورتھ لیسنس سینس بہت بڑھ گیا. سم کیسز میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار زندگی ختم ہو جائے تو بہتر ہے، زندگی جینا تکلیف دہ ہے، کہ اتنا ورتھ لیس فیل ہوتا ہے. یہ وہ ڈپریشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر جو ہے جب ہمیں یہ والی سمٹمز پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈپریس ہیں، ہمارے اندر ڈپریشن کا بیماری پیدا ہو چکی ہے. اب اس ڈپریشن کی بیماری کو جو ہے ہماری زندگی پہ اثرات دکھنے شروع ہو جائیں گے اتنی پروفاؤنڈ لیول پہ کہ ہم کام کاج کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارے ریلیشن شپس ختم ہو جائیں گے. اگر ہم شادی شدہ ہیں تو وہ نہیں چل پڑ پائے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم بہت حد تک سوشلی الگ ہو چکے ہیں اور ایک جگہ پہ، اور دن بدن ہماری زندگی، ہماری صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم پوری طرح سے ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہے. تو پھر ہم ڈائیگنوز ہو جائیں گے کہ ہمیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. جی سر، جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ کیسے کیسے سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں انسان کو ورتھ لیس فیل ہو رہا ہوتا ہے. جی جی کچھ لوگ بہت ویٹ گین کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بہت ویٹ لوز کر لیتے ہیں، لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور ہر ٹائم بندے کا لو موڈ رہتا ہے. تو سر اس کا بتا سکتے ہیں کہ کیا علاج ہے؟ جو لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں ان کو کس طرح علاج میں آنا چاہیے؟ دیکھیں، ٹریٹمنٹ میں آپ فارماکو تھراپی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، میڈیسنز بھی ہوتی ہیں ڈپریشن کے لیے. اگر پروفاؤنڈ لیول پہ ہے، سوسائڈل آئیڈیشنز ہیں، سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں، تو اس کے ساتھ تو پھر آپ کو میڈیکیشن، ہاسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی بہت کروشل ہوتی ہے ڈپریشن کے لیے. اور ڈپریشن کے لیے ایویڈنس بیس تھراپی CBT ہے. CBT سے بہت جلدی اس کے اندر چینجز آتی ہیں. آپ وہ جو ڈسٹورٹیڈ کوگنیشن ہے، وہ جو لاس ہے جسے آپ پروسیس نہیں کر پائے، اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو ایک کاگنیٹیو ڈسٹورشنز آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں انہیں بدلنے کی ضرورت ہے. سوچوں کو مثبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایکٹیویٹیز کو کیسے رسپونڈ کیا جائے، کیسے انگیج کیا جائے اس انڈیویجول کو. تو اس طرح کا ایک ملتا جلتا ٹریٹمنٹ اور سائیکو تھراپی بیسڈ پروفیشنل ریلیشن شپ میں آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ڈپریشن سے آپ بہت جلدی اور بہت افیکٹولی آپ کوپ کر سکتے ہیں، آپ ریکور ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈپریشن پہ بات کی ہے. نیکسٹ پھر اسلام آباد ریہیب کلینک کی طرف سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.